السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ اس طرح سے قرآن کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مروجہ اسلام ہے اس کے تمام بنیادی ارکان کو ہلا کر رکھ دیا، کچھ بھی نہیں مانتے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ لوگ آپ کچھ کریں گے، یا لوگوں کے سامنے بھی کھل کر بات کر لیتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے کہ واقعی اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ کیا ہمیں لوگوں سے ڈرنا ہے یا اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے؟ آپ حق بات پر ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس کے لیے کہ لوگوں سے ڈر لگنا جو تو لوگوں سے اللہ بچائے گا، کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اس لیے میرے ہر سوال کا جواب بھی قرآن میں ہی ہونا چاہیے، اور میں اسی سے جواب تلاش کرتا ہوں۔ تو اس سوال کا جواب بھی میں آیت کے ذریعے دینا چاہوں گا۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آج کے دور میں کس طرح یہ قابل ہدایت ہے، کیسے قابل عمل ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 67 68 5 کی 67 اور 68۔ اے رسول پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ قوم کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم نہ قائم کرو توریت اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کھائیں قوم کفار پر۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ اس سے بھی بات یہی آ رہی ہے کہ یہاں بھی صاف لفظوں میں ان کے روایتی ترجمے سے ہی جو بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو، اگر ایسا نہیں پہنچایا پوری طرح تو تم نے رسالے کا حق نہیں ادا کیا، اور لوگوں سے اللہ بچائے گا۔ تو کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سارے الزام اللہ پر ڈال دیا، اس کو ذرا سمجھنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں جو ان کے رب سے نازل ہوا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ طغیانی اور کفر میں زیادہ ہوتے ہیں اس سے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ بس تم انکار کرنے والی قوم پر افسوس نہیں کرو۔ آئیے دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے خاص پیغام دینے والے۔ اب یہاں الرسول کر کے، الرسول جہاں بھی آیا وہ اللہ اپنی کتاب کے لیے کہا ہے، خاص پیغام اللہ کا اللہ کی کتاب کے ذریعے آتا ہے۔ تو اے رسالے والوں، یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسالے والو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے لگا دیا یہ مخاطب نہیں ہے۔ یا ایھا رسول آج ہم ہیں، ہم بھی مخاطب ہیں، یعنی کہ اے رسالے والو بلغ ما انزل، پہنچا دو جو سامنے آ رہا ہے، الیک تمہاری طرف، من رب کا تمہارے رب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تم نے یہ فعل نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ پس تم نے نہیں پہنچایا اس کا رسالہ، اس کا پیغام۔ واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تمہیں مضبوط تھام لے گا، پکڑ لے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب کی اہلیت والوں، لستم علی شیء، تم کسی شے پر نہیں ہو، حتی یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ والانجیل، تم ڈٹ جاؤ تورات اور انجیل کو۔ تقیم یعنی یہ اقیم سے یہ قم یعنی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ التورات خاص شرعی حکم، والانجیل اور اس کے خوش کن نتائج، وما انزل الیکم من ربکم یعنی جو نازل ہوا تمہاری طرف تمہارے رب سے، جو سامنے آ رہا تمہاری طرف تمہارے رب سے۔ ولا یزیدن اور ضرور زیادہ ہوتا ہے یہ، کثیرا منہم ان میں سے بہت سو کو، ما انزل جو سامنے آیا الیک تمہاری طرف، من رب کا تمہارے رب سے، طغیانا و کفرا، طغیانی اور انکار کرنا، یعنی حد سے بڑھنا، طغیانی حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور کفر انکار۔ فلا تعصا پس تم تعصف نہیں کرو، یعنی تم افسوس نہ کرو، علی القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم پر۔ پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اے رسالے والو، تمہارے رب سے تمہاری طرف جو سامنے آیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ فعل نہیں کیا بس تم نے اس کا رسالہ نہیں پہنچایا، اور لوگوں سے اللہ تمہیں مضبوط پکڑ لے گا، اور لوگوں سے تمہیں مضبوط تھام لے گا، بے شک انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ کہو اے اہل کتاب کی اہلیت والوں، تم کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم شرعی حکم اور اس کے خوش کن نتائج پر ڈٹ جاؤ،
یعنی جو تمہارے رب سے تمہاری طرف سامنے آیا ہے، اور ضرور ان میں سے اکثر طغیانی اور کفر میں زیادہ ہوتے ہیں جو تمہاری طرف تمہارے رب سے سامنے آتا ہے، بس تم انکار کرنے والی قوم پر تعسف کرنے والے نہیں بنو، افسوس کرنے والے نہیں بنو۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے آج کے دور میں کس طرح قابل ہدایت آج بھی جو رسالے والے ہیں، جو یا ایھا الرسول ہیں، الرسول والے، جو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص پیغام کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو ان رسالے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے رب سے تمہاری طرف سامنے آ رہا ہے اسے پہنچا دو۔ رب کے احکامات کو واضح کرنے کے لیے، رب کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے رب کی کتاب صحیح دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو جو حکم اور تفصیل قرآن سے سامنے آ جائے اسے پورا پورا پہنچا دینا ہے، اور اگر ایسا فعل نہیں کرتے، یعنی جو سامنے آ رہا ہے اسے نہیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ رسالہ پہنچانے کا کام مکمل نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کے رسالے کا پیغام واقعی پہنچانا ہے تو پھر جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے، جو کچھ نازل ہو رہا ہے رب سے، اس کو مکمل پہنچا دینا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ لوگوں سے آپ کو مضبوط پکڑ لے گا۔ عین سین میم اسم کہا جاتا ہے مضبوط پکڑ لینے کو، مضبوط تھام لینے کو، جس طرح آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو مضبوط پکڑ لو اللہ کی کتاب کو، تمہارا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی مضبوط پکڑنا، تو اللہ لوگوں سے تمہیں مضبوط پکڑ لے گا، یعنی لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہی بتائیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کریں، اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، تو اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ اور جو انکار کرنے والی قوم ہے وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی، اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انکار کرنے والی قوم ہے وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے، لہٰذا ان کی ہدایت کو آپ پس پش ڈال دیں کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کیونکہ اللہ کی کتاب کھولتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف ہدایت لیتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی طرف آپ کو نہیں آنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اے کتاب کی اہلیت والوں، تم کسی شے پر نہیں ہونی۔ جو بھی اپنے آپ کو دعویٰ کر لیتا ہے کہ وہ کتاب کی اہلیت والا ہے، تو یہ نہیں کہ اپنی طرف سے فتوی بازی شروع کر دے، اپنی طرف سے احکامات دے دے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے وہ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے۔ تو الکتاب کی اہلیت والوں کو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی شے پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تمہیں جو اللہ نے التورات یعنی خاص شرعی حکم دیا ہے اور اس کے جو خوشک نتائج دیے ہیں اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، یعنی جو کچھ تمہارے رب سے تمہاری طرف سامنے آ رہا ہے، جو شرعی حکم آ رہا ہے، جو اس کے خوشک نتائج آ رہا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا، یعنی اللہ کا حکم جب آپ کے سامنے آیا اور اس کے نتائج بھی سامنے آیا، اللہ جو نتیجہ بتا رہا ہے، تو وہ حکم اور نتیجہ دونوں سامنے آنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں آ رہا تو آپ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اکثر جو ان میں سے ہیں تو وہ طغیانی اور کفر میں جو ضرور زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی اکثریت حد سے زیادہ بڑھ جانے میں اور اللہ کی بات کا انکار کرنے میں جو وہ بہت سارے ہیں، کثرت سے چاہتے ہیں۔ جو کچھ رب کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، نہیں رب کی طرف سے خالص بات جب سامنے آتی ہے تو انکار کرنے والے طغیانی والے بہت زیادہ ہیں۔ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے تمام اکابرین ایسے ہی کرتے ہیں، دنیا بھر کے علماء یہی کر رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان یہ کر رہے ہیں، کیا سب غلط ہیں؟ ایک آپ صحیح آ گئے ہو؟ تو یہ جو طغیانی ہے، حد سے بڑھنا ہے، اور یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا تھا، ہمارے علماء نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو رب سے سامنے آ رہا ہے، اس کے انکار کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے انکار کرنے والی قوم پر کوئی افسوس نہیں کرو، کوئی تعصف نہیں کرو، وہ جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ایسے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ وہ اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آئیں گے تو ویسے ہی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہے آج کے حساب سے بھی۔ تو آج بھی جو لوگ رسالے کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے رسالے کو، اللہ کے خاص پیغام کو مانتے ہیں، تو جو کچھ رب کی آیتوں کے ذریعے بات سامنے آ رہی ہے اس کو اچھی طرح سے پہنچانا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ رسالہ پہنچانے کا حق نہیں ادا کر رہے، اور وہ بڑے کھل کر آرام سے کام کریں۔ لوگوں سے بچانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور کس طرح سے رہیں گے، اس سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ لوگوں سے اللہ مضبوط بچانے والا ہے۔ انکار کرنے والی جو قوم ہے وہ اللہ سے ہدایت ہی نہیں لیتی۔ تب جو بھی اپنے آپ کو الکتاب کی اہلیت والا کہتا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی شے پر نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہم کتاب سمجھنے والے اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آیتوں سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہ ان کو وہ شرعی حکم جو اللہ سے انہیں مل رہا ہے اس کے اوپر اس طرح عمل کر کے دکھائے کہ اس کے وہ خوشک نتائج بھی سامنے آ جائیں۔ جو کچھ رب کی طرف سے آیا ہے وہ ایسا کرتے رہیں،
تو لوگوں کی جو اکثریت ہے جو کچھ رب سے سامنے آتا ہے اس میں تو وہ طغیانی اور کفر میں ہی زیادہ ہے، حد سے زیادہ بڑھنے میں ہے اور انکار کرنے میں ہے. تو پھر ایسے انکار کرنے والے قوم پر آپ کو تعصف کرنے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی ذلت و خواری میں دھسے رہیں، وہ اسی لاپرواہی میں موجود رہے، وہ اسی غفلت کی نیند میں سوئے رہیں. اس کو آپ ہرگز کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جو اللہ کا ماننے والا ہوگا وہ اللہ کی آیتوں سے تصدیق کرے گا اور وہ اس طرف آ جائے گا. اگر نہیں کرے گا تو جو ذلت و خواری موجود ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے گی. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.